السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. اسٹیبلشمنٹ کو کس نے منع کیا اور سختی سے منع کیا کہ عوام اور ادارے کے درمیان تصادم نہ کروائیں؟ یہ آخری وقت پر کس کی کال آئی؟ ایک دلچسپ سوال ہے، اور ہوا یہی ہے، من و ان یہی ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آدھ میٹنگ کی تو آپ نے سرگوشیاں سن لی ہوں گی کہ ایک فائنل میٹنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ یہ کریں وہ نہ کریں، یہ دیکھا گیا. لیکن پھر ایک بڑے آدمی نے کہا نہیں، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا، ہم عمران خان کو اس کی اوقات یاد دلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے. دیکھیں، آج تک ہوتا یہ آیا ہے کہ جن جن لیڈروں کو پہلے لایا گیا اور پھر ٹھڈا مار کے نکالا گیا، ان پر کوئی نہ کوئی سخت الزامات لگے. بھٹو کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے پاکستان کو توڑا. بے نظیر صاحبہ کے یہ الزام لگا کہ راجیو گاندھی کو سکھوں کی فہرستیں دے دی تھی. یہ بڑے سخت ہے. نواز شریف پر الزام لگا کہ اس کے مودی سے رابطے ہیں، انڈیا کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں ذاتی لیول پہ، وہاں ان کا بزنس ہے. یہ سارے الزامات ان پر لگے. اس کے بعد اگلا جو فائنل تھا وہ تھا کرپشن کا، کہ جی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، یہ ہے وہ. عمران خان پر اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا جا سکا. ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا گیا ہے، لیکن نہیں. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ ہر لیڈر کی طرف سے یہ آواز آئی جب خاص طور پہ ان کو اتار دیا گیا تخت سے، حکومت سے نکال دیا گیا، تو انہوں نے پلٹ کو فوج کو مورد الزام ٹھہرایا. فوج مورد الزام ٹھہرتی رہی، فوج کی طرف اشارے ہوتے رہے، اور فوج کے بارے میں نفرت پیدا کی جاتی رہی. فوج کے بارے میں عداوتانہ اور دشمنی پر مبنی جذبات بھڑکائے گئے لوگوں کے، اور لوگوں کو فوج سے دور کیا جاتا رہا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اس لیے اہم ہے کہ عمران خان نے ایسا کچھ ہونے ہی نہیں دیا، کیونکہ یہی وہ سازش تھی جو دشمن چاہتے تھے. عمران خان یہ بھانپ گیا ہوا تھا کہ اگر فوج کے خلاف میں ہوتا ہوں یا میرے خلاف فوج ہوتی ہے تو فائدہ تو ہوگا بھارت کو، فائدہ تو ہوگا امریکہ کو، فائدہ تو ہوگا اسرائیل کو، فائدہ تو ہر اس قوت کو ہوگا جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے. اب اس نے کلیئر کٹ اپنا جو نظریہ واضح کیا کہ میری فوج ہے، ہمارے پاکستان کی فوج ہے، یہ ہمارے وطن کے غازی ہیں، یہ وطن کے شہداء ہیں، ہمارا ان سے رشتہ جو ہے وہ کمزور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس نے افراد کو ادارے سے علیحدہ کیا. اس نے کہا اگر کوئی کہیں پہ کر رہا ہے تو وہ ذاتی سطح پر ہے یا 2 4 10 لوگ ہیں، آپ اپنے ڈیسیژنز کو ریویو کریں، آپ چیزوں کو اگر ہو سکتا ہے تو ریوائز کریں. آپ ادارے کو اور آپ فوج کے ادارے کو اور عوام کو آپس میں مت لڑائیں. اور پھر جب 25 تاریخ کو واپس آیا عمران خان لوگوں کو لے کے، میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا تھا اپنی ویڈیو میں کہ یہ کوشش ہوگی نون لیگ کی، اس وقت جو حکومت پی ڈی ایم کی، ان کی کوشش ہوگی کہ یہ عوام کو اور فوج کو سامنے لے کر آئیں. اس سے میں یعنی کم از کم 1 ہفتہ پہلے بتا چکا تھا، کیونکہ میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو فائدہ ہے اس میں کہ فوج اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان نفرت پھیل جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، فوج کو بھی نقصان پہنچے اور عوام کو بھی نقصان پہنچے. عمران خان کے اوپر یہ دھبا لگ جائے کہ وہ فوج، اس نے عوام کو فوج کے خلاف اکسایا ہے، اور اس کے بعد ان کا کھیل آسان ہو جاتا. عمران خان نے میرے جیسے کسی درویش آدمی کا مشورہ مان لیا ہوگا کہ عمران خان یہ نہ ہونے دینا، یا اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ پیدا کی ہے، اور اس کا مزاج بھی ایسا ہے، اس کا نظریہ ہے کہ میں نے یہ نہیں ہونے دینا. کسی نہ کسی اللہ کے بندے نے اسے بتایا یا اس کے ذہن میں آئی، تو اس نے بڑا الزام مول لیا، بڑا اس کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اسے کمزور کہا جاتا رہا کہ یہ جی واپس آ گیا لیکن اس نے ڈیسیژن لیا کہ نہیں، میں یہاں سے واپس جاؤں گا. اور پھر یہ بتا دیا کہ اس دن فوج اور عوام آپس میں متصادم ہو جاتے اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا. اب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھیں.
تو پھر جناب اصل فیصلہ ہوا ادارے کا. ادارہ پھر جب بیدار ہوا، اپنے رولز، اپنے ریگولیشنز، اپنے ضابطوں، اپنے آئین، اپنے قانون اور اپنے قواعد کے مطابق اپنی جو اصل ادارے کی روح تھی، فوج کے ادارے کی، وہ بیدار ہوئی، اور اس نے افراد کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، چاہے وہ جنرل باجوہ تھے، چاہے ان کے رفقائے کار تھے، کوئی بھی تھے. تو ادارہ پھر آیا ہے سامنے. ادارہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ادارے، لکھی پڑی بات ہے، آج سے آپ بھی لکھ لیں، پلے باندھ لیں، کہ جو ادارے افراد کے نیچے کام کرتے ہیں وہ تباہی سے کبھی نہیں بچتے. ادارے وہی پنپتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں، وہی ترقی کرتے ہیں جن کے نیچے افراد کام کر رہے ہوتے ہیں. افراد اپنی پالیسیاں اس پر نافذ نہیں کرتے، بلکہ جو ادارے کا ویژن اور مشن اور پالیسیز ہوتی ہیں، جو اس کا ایک وہ جو روڈ میپ ہوتا ہے، افراد مل کے اس روڈ میپ پر چلتے ہیں، اس کو آبجیکٹیوز کو حاصل کرتے جاتے ہیں، اور پھر ادارے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. جب افراد اپنی ذاتیت لے کر اداروں پر مسلط ہو جائیں، وہ ادارے کبھی نہ پھولتے پھلتے ہیں، نہ کبھی وہ پنپتے ہیں، نہ ترقی کرتے ہیں، نہ مستحکم ہوتے ہیں، بلکہ برباد ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ ادارہ درمیان میں آیا ہے. ادارے کی اپنی ایک روح ہے، ادارے کا ایک نظام ہے، ادارے کا ایک سسٹم ہے. پہلے جن کو وہ دوسرے لوگ سامنے لا کے، جو فوج مخالف جو لوگ ہوتے تھے، وہ سامنے آ کے ادارے کی طرف انگلیاں جب اٹھاتے تھے، تو پھر ادارہ اپنی وزاداری اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے پھر ان کو سنب کرتا تھا. تو اب اس بار تو کسی نے ایسی بات ہی نہیں کی، تو پھر ادارہ ہوش میں آیا ہے، اور جوش میں بھی آیا ہے، اور بیدار بھی ہوا ہے، اور اس نے اپنی پالیسیاں نافذ کی ہیں. اور اگر یہ اتنے لیول کی بات نہ ہوتی تو پھر میں کہتا کہ ادارے نے سختی سے روکا ہے، کیونکہ یہ سارے وہ لوگ تھے، اکابرین تھے ادارے کے. جب ادارے کی روح سے پوچھا گیا، جب فوج کی ادارے کی جو سپرٹ ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے، آئینی سٹرکچر جو ہے، اس کا جو ضابطوں کا سٹرکچر ہے، جب اس کی طرف دیکھا گیا تو اس نے کہا نہیں، یہ عوام میری عوام ہے، اور میں انہی میں سے اٹھ کے یہاں بیٹھا ہوں، میں انہی کے ٹیکسوں پر پھلتا پھولتا ہوں، میں نے انہی کی حفاظت کی آئین کے اندر قسم اٹھائی ہے، میں ان کے لیے ہوں، یہ میرے لیے ہیں، یہ ان کے بچے بیٹے میرے اندر موجود ہیں. یہ وہی لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کی اولادیں میرے شہداء میں سے ہیں، جن کی اولادیں میرے غازیوں میں سے ہیں. تو پھر ادارے نے کال دی کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. اور ورنہ کیا نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے. یہ جتنا انجینئرڈ ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے کہا جی آپ تو فوت نہیں ہو گئے، ووٹ دینے آ گئے، آپ تو ہمارے کاغذوں میں فوت شدہ ہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور جائیں یہاں سے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کے درجات بلند ہوں، اور آپ کو جو ہے وہ عرش بری میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، آپ تشریف لے جائیے. اور انہوں نے اس طرح کا ایک کوئی بندہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے مرحومین قرار دے کر فارغ کر دیا. پھر وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. ان کی نگراں وہ کون ہے؟ الیکشن کمیشن. جواب اس بات کو ٹھیک کیا ہے کہ ایک کا ووٹ کہاں ہے، جا کے نکلا کہاں ہے. وہاں پتہ چلا، لوگوں نے ایسا بھی بتایا کہ ہمیں بتایا گیا جی فلاں ایچ بلاک میں ہے. وہاں جب ہم گئے تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، کہ آپ کا پولنگ بوتھ یا پولنگ جو ہے وہ جو بھی کھلتا ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن، وہ ایچ بلاک میں. انہوں نے کہا جی ہم وہاں بھاگے گئے، وہاں کچھ تھا ہی نہیں. تو انجینئرڈ پورا ہوا ہے، یہ کوئی دودھ کا دھلا نہ بنے. گرفتاریاں پوری ہوئی ہیں، خوف زدہ پورا کیا گیا ہے، پیسے پورے خریدے گئے ہیں، پیسوں سے ووٹ، پیسے آفر ہوئی ہیں، موٹر سائیکل دیے گئے ہیں، گاڑیاں، پیسے، نقد، چیک، یہ سارا کچھ ہوا ہے. یہ سب کچھ انجینئرڈ ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی الحمدللہ ماشاءاللہ نگرانی میں ہوا ہے، اور اس کی مرضی سے ہوا ہے. ورنہ ایک شٹ اپ کال جاتی ہے الیکشن کمیشن کو، کمشنر کو، تو اس کی ضرورت تھی کہ وہ یہ ساری چیزیں، اتنا گھناؤنا کام الیکشن میں نہ ہونے دیتا کہ پتہ ہی نہیں جی اس نمبر پہ آپ کال کریں. لو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا پوری عوام کو. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے اب لگیں گے یہ خود، اب یہ لگیں گے خود. تو شکر الحمدللہ میرے جیسے لوگوں کے لیے، جو نظریاتی لوگ ہیں، جو پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، جو عوام کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، جو میں چاہتا ہوں آپ روزگار ملے یہاں لوگوں کو، یہاں چیزیں لوگوں کی خاص طور پر بیسک نیڈز پوری ہوتی ہوں، یہاں پہ کسی کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہاں پہ بھیک مانگنے والے نہ رہیں.
ہمارا پاکستان دنیا کے عظیم ترین ملکوں میں آئے، مضبوط ترین ملکوں میں آئے، تو میرے جیسے لوگوں کے لیے فوج کے ادارے کے سامنے آنا ادارے کا اور آ کے افراد کو کہنا کہ اینف از اینف، نہیں ہوگا یہ، عوام اور فوج آمنے سامنے نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کے بیٹوں کی حفاظت کرنے والے ایک دوسرے پر انگلیاں اور بندوقیں اور پتھر نہیں تانیں گے۔ تو جناب یہ ہوا ہے، اور یہ پاکستان کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کی، اس کی آئندہ کی امید کی یہ پہلی فصل بو دی گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ فصل یہ پنپے گی، پھولے گی، ہم کاٹیں گے اس کو، اور اللہ تعالیٰ عمران خان کے اوپر جو اتنی بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، مزید عوام کا بھروسہ، عوام کی قربانی، عوام کی محبت، ٹرسٹ جو ہے، یہ جو اتنا مزید قائم ہو گیا، اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ انشاءاللہ کوئی ایک آدھ ویڈیو میں ایسی بناؤں گا جس میں ہم اپنے لیڈر کو بھی اپنی ذمہ داریاں یاد کروائیں کہ حضور یہ مسکین قوم، یہ بیچارے، یہ مظلوم لوگ، یہ مظلوم عوام اب آپ کے رحم و کرم پر ہے، اور اب ان کا بھروسہ، ان کی اولادیں، ان کی فیملیاں، خاندان، ان کے سب کے دکھ سکھ اب آپ کے ذمے ہیں۔ انہوں نے آپ کو پھر ایک دفعہ عزت اور وقار سے نوازا ہے، تو اس لیے ان کو بھی اپنی ذمہ داریاں ذرا وہ بھی تھوڑا سا اور آگے چل کے اگلی کامیابی بھی لے لیں، وہ جو فائنل ہونی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ کی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح دن بدن ہمارے دوست اور ویورشپ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ایک خیر کی بات جو ہے وہ آپ اتنا اس کو پسند کر رہے ہیں، اتنا فیڈ بیک اچھا دے رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لالچ کے، یہ چیزیں، نالج بھی جانا چاہیے، انفارمیشن تو آپ کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہے، تو علم بھی آپ کا زیادہ ہے، لیکن شیئرنگ سے یہ بڑھتا ہے۔ علم ایسی چیز ہے، جب آپ مجھے بتاتے ہیں، میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں، تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لاہور ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔